نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ جو حالات ہیں ہمارے پیارے ملک پاکستان کے، اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آتی ہے۔ کاش آج عمر فاروق جیسا کوئی حکمران ہوتا تو یقیناً حالات بہت مختلف ہوتے، کیونکہ یہ وہ حکمران ہیں کہ جن کو اپنے تو اپنے غیروں نے بھی تسلیم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 پشتوں میں کوئی بھی بادشاہ نہیں گزرا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم آرگنائز آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر بعض روایات میں 22 لاکھ مربع میل اور بعض میں 36 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاوریں بھی شامل ہیں۔ آج کی سیٹلائٹ، میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی، بلکہ اس کا انتظام اور انصرام بھی چلایا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کروائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں کی۔ ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرت نہ ہوئی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گورنری واپس لے لی۔ آپ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ضبط کر لیا، اور آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ کیا ایسا تصور آج بھی کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو ایسا سسٹم دیا جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ سنہ ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آب پاشی کا نظام قائم کر دیا، فوجی چھاونیاں بنائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسروں کے وظائف مقرر کیے۔
آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا، قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے۔ آپ سفر کے درمیان جہاں نیند آ جاتی، آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے۔ ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا اور کھردار کپڑا پہنتے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس دوران اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے، کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازے بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے، ظالم کو معاف کر دینا، مظلوم پر ظلم نہ کرنا۔ آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کی چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ فرمایا، میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں، عمر بدل کیسے گیا؟ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ کی شہادت کے وقت آپ مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کیا گیا۔ آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر گیا بھوک کی وجہ سے تو عمر قیامت کو اس کا بھی حساب دے گا۔ آپ کے عدل کی یہ خصوصیت تھی۔ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینے سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں۔ میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں، وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پہاڑ کے سامنے ایک کنکر دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔
آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کم تری کے شدید احساس میں۔ تو میں یتیموں، بیواؤں کی بات کر رہا تھا۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی، اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر پنڈت جوہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو بھول گئے، جن کے بارے میں مستشرقین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اور صرف اسلام ہوتا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مذہب نہ ہوتا۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ مسلمان حکمرانوں، اس طرف توجہ کرو اور ان غریبوں، ان بیواؤں اور ان بے آسرا لوگوں کو کہ جو اس وقت سخت مالی مشکلات کا شکار ہیں، ان کے ساتھ کم از کم اتنا کرو کہ قیامت کے دن ان کے بارے میں جواب دے سکو، وگرنہ یہ دنیا جس کے لیے تم دن رات ایک کیے ہوئے ہو، دن رات محنتیں کر رہے ہو، دن رات لوگوں کو لوٹ رہے ہو، کل قیامت کے دن تمہیں ایک ایک کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، ان لوگوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا جو نہروں میں چھلانگیں لگا رہے ہیں، جو زہر کھا رہے ہیں، جو رسیاں ڈال کر، پھندے ڈال کر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران نصیب فرمائے۔ آگے کربلا ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس پر بھی گفتگو ہوگی، تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے اندر اللہ رب العزت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ فرمائے، اس کے لیے جد و جہد کرنا لازمی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔